بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ مقدس کلام ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے بے شمار فضائل احادیث طیبات میں آئے، یہاں تک کہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو چھونا بھی ثواب ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کے تو بے شمار فضائل احادیث طیبات میں آئے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا، فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، فرمایا کہ وہ ایک نیکی اس کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا کہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر ہر حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کے تو بے شمار فضائل ہیں۔ اب قرآن مجید پڑھنے کے جو یہ فضائل بیان ہوئے تو وہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گے؟ وہ ایسے حاصل ہوں گے کہ جب ہم قرآن ایسے حاصل ہوں گے کہ جو ہمیں طریقہ بیان کیا گیا قرآن پڑھنے کا، ہم اس طریقے کے مطابق قرآن مجید کو پڑھیں، اور قرآن مجید کے ان آداب کا خیال رکھیں کہ جن کی تلقین ہمیں احادیث طیبات اور قرآن مجید میں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں قرآن پڑھنے کا جو ادب ارشاد فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ مفسرین کرام نے جو اس کی تشریح بیان فرمائی، اس میں فرمایا کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھا جائے، قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھا جائے کہ اس کا ایک ایک حرف دوسرے حرف سے واضح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو سین اور صاد میں فرق نہ رہے، اور اسی طرح جو ہم مخرج حروف ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہے۔ اگر آپ اس فرق کو بالکل ملحوظ خاطر نہ لائیں گے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی کئی آیات کے میننگز ہی چینج ہو جائیں گے۔ جیسے آپ کو ایک مثال لوں، اگر کوئی شخص پڑھتا ہے قل هو اللہ شریف اور وہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اس کے میننگز تو بالکل واضح ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اور اگر کوئی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، قاف کو موٹا نہیں پڑھتا بلکہ کاف پڑھ دیتا ہے، تو اس کے میننگز چینج ہو جائیں گے۔ اس کے میننگز ہوں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھائیے کہ اللہ ایک ہے۔ کہاں کہنا فرمانا اور کہاں کاف سے اگر ہم نے اسے پڑھ دیا تو میننگز بالکل اپوزٹ ہو جائیں گے، اس کے میننگز ہو جائے کھانا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ ان کی اگزامپل دی جا سکتی ہے جہاں لوگ بالکل خیال نہیں رکھتے اور غلطی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میننگز بالکل چینج ہو جاتی ہیں۔ اور کئی جگہ تو ایسا ہے کہ نماز میں اگر میننگز چینج ہو گئیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو قواعد تجوید کا خیال نہیں رکھتے اور قرآن مجید صحیح سے پڑھنا سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یستغفر لہ، اور بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے قرآن دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو ٹھہر کر اچھے لحن میں، اچھے انداز میں، اور جو قواعد تجوید کا خیال رکھتے ہوئے دل سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ قرآن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے سارے اجر بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے انداز میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل عبدالمصطفیٰ قادری کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسے آگے شیئر کیجئے تاکہ کس طرح کی معلومات اور لوگ بھی جان سکیں۔